دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت رابعہ بصریہ کون تھی اور وہ ایسا کون سا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور انہوں نے اپنے 50 سال گزار دیے، لیکن 50 سالوں تک اپنا سر تکیے پر کیوں نہیں رکھا اور 50 سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئی؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نام کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں وہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی تھی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ وقت بعد پھر اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ ایک چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی بیوی نے کہا، چراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر گئے، دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، اسی لیے بنا کچھ کہے اور بنا کسی سے مدد مانگے آپ گھر واپس آ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ ان کی باہری آنکھیں بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امت کے مددگار آقا مکی مدنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد مٹانے، رحمت کی بارش برسانے خواب میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک خط لکھ کر کل بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس جاؤ اور لکھو، تم ہر رات 100 بار اور ہر جمعہ کی رات 400 بار درود پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دو۔ آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح وہ خط لے کر بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ زادان نے خط پڑھ کر کہا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اس خوشی میں 2000 دینار غریبوں میں بانٹ دیے جائے اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دیے جائے۔ بعد میں عیسیٰ زادان خود حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جب بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں۔ غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھیے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا، اس کے غم دور کر دیے۔ دوسری طرف قبولیت درود کی خوشخبری سنا کر عیسیٰ زادان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولی بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا نام رابعہ، کنیت یعنی اپ نام ام الخیر۔ آپ اپنے قبیلے بنو قیس بن عدی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کو قیسیہ ادویہ کہا جاتا ہے۔ آپ 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی۔ بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے بصریہ کہلائی۔ آپ بہت بڑی عبادت گزار تھی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھی، جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی، نیک سوبھاؤ والی، پاک دامن اور شرم و حیا والی تھی۔
وہ آگے فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھی۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزت دار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی، تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت بصرہ میں بھینکر اکال سوکھا پڑا جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئی اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ اکیلی رہ گئی۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی، تبھی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ چاہتی تھی کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھے، اس وجہ سے آپ شرم و حیا کے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی اور دوڑی۔ دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں غریب، یتیم اور بے سہارا ہوں، پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، رابعہ غم مت کر، قیامت کے دن تجھے اونچا مقام ملے گا اور مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہو کر گھر لوٹ آئی۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نوافل پڑھتی۔ ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کی غلامی میں آپ تھی، ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ ان کا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھی اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، مولا تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پریشان ہوا کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح مالک نے کہا، آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ یہی رہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلی گئی اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ بصرہ کے ایک بڑے بزنس مین ابو سلیمان ہاشمی نے علماء سے پوچھا کہ کیا میرے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا؟ علماء نے صلاح دی کہ تم حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے نکاح کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت رابعہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی اور کہا، میری روز آمدنی 80,000 درہم ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 1 لاکھ ہو جائے گی۔ میں 1 لاکھ درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اتنے ہی اور درہم دوں گا، اگر آپ راضی ہو تو مجھے خبر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے، بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے، آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا بناؤ، دوسروں کو اپنا وصی مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تم سے 2 گنا مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں، میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا، 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ پہلی، میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ دوسری، قیامت کے دن میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، کیونکہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔
मेरा शुमार किस में होगा? अगर कोई मेरे ये 3 गम दूर कर दे तो मैं निकाह कर लूंगी। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा दिन रात इबादत करती थी, दिन में रोज़ा रखती और रात में नफल नमाजें पढ़ती। आपकी खादिमा हजरत अब्दाह बिन्त अबी शव्वाल रहमतुल्लाह अलैह बताती है कि आप सारी रात नमाज में लगी रहती थी। सुबह सादिक के वक्त थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पर ही लेट जाती थी। जब हल्का हल्का उजाला होने लगता तो आप घबरा कर उठ जाती और खुद से कहती, ऐ नफ्स, इस फानी दुनिया में कब तक सोया रहेगा? ये दुनिया तो तंगी का घर है, फिर यहाँ इतनी नींद क्यों? आज थोड़ी देर जाग कर नेकियां कमा ले, कब्र में मीठी नींद सो लेना, वहाँ कयामत तक कोई नहीं जगाएगा। यहाँ अमल कर ले, आराम वहाँ करना। इसके बाद आप फिर से इबादत में लग जाती थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी। जब रात होती और लोग सो जाते तो आप रहमतुल्लाह अलैहा खुद से कहती, राबिया, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी रात हो और कल का सूरज देखना नसीब ना हो। उठो और अपने रब की इबादत करो ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हिम्मत करो, सोना नहीं है, जाग कर अपने रब की इबादत करो। फिर आप सुबह तक नफल नमाजें अदा करती। फजर की नमाज के बाद आप खुद से दोबारा कहती, ऐ नफ्स, मुबारक हो, तुमने पिछली रात खूब मेहनत की, लेकिन याद रखो कि आज का दिन भी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। फिर आप इबादत में लग जाती। जब नींद का असर ज्यादा होता तो घर में चलने लगती और खुद से कहती, राबिया, ये थोड़ी सी नींद का क्या मजा, इसे छोड़ दो, कब्र में आराम से लंबे वक्त तक सोना। आज तो तुझे नींद थोड़ी कम आई है, लेकिन आने वाली रात खूब नींद आएगी। हिम्मत करो और अपने रब को राजी कर लो। इस तरह करते करते आपने 50 साल गुजार दिए। ना कभी बिस्तर पर सोई, ना तकिए पर सर रखा और फिर दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत मस्मा बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा बहुत ज्यादा इबादत किया करती थी। सारी रात कयाम फरमाती, दिन में रोजा रखती और कुरान की तिलावत किया करती। उनका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता। एक बार आप फरमाती है, मैं बहुत बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से तहज्जुद यानी रात की इबादत से महरूम रही और दिन में भी ज्यादा इबादत ना कर सकी। बीमारी की वजह से बहुत कमजोरी आ गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मुझे अपनी इबादत छूट जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी की हालत में भी जितना हो सकता इबादत की कोशिश करती। कभी मैं दिन में बहुत सारी नफल नमाजें पढ़ती और कभी रात को। फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मुझे सेहत बख्शी। मैंने नए जोश के साथ इबादत शुरू की और मेरा सारा दिन और रात इबादत में गुजरने लगे। एक रात मुझे नींद आ गई और मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान में मैं उड़ रही हूँ और फिर एक हरे भरे बाग में पहुँच गई। मैंने ऐसा हसीन बाग कभी नहीं देखा था। उसमें खूबसूरत महल, हरे भरे दरख्त और जगह जगह फूलों की क्यारियां थी। दरख्त फलों से लदे हुए थे। मैं इन सुंदर नज़ारों में खोई हुई थी। तभी मैंने एक हरे रंग का परिंदा देखा। इतना खूबसूरत परिंदा भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक लड़की उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। मैं उस लड़के और परिंदे को ध्यान से देखने लगी। अचानक लड़की मेरी तरफ आई। मैंने कहा, ये परिंदा बहुत खूबसूरत है, इसे खुला घूमने दो, मत पकड़ो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत चीज दिखाऊं? मैंने कहा, जरूर दिखाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अलग अलग बागों से होते हुए मुझे एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर ले गई। उसने दरवाजा खटखटाया, जो तुरंत खुल गया। अंदर का मंजर बहुत सुहाना था। वहाँ एक और खूबसूरत बाग था। लड़की मुझे लेकर बाग में गई और एक खेमे की तरफ बढ़ी। मैं भी साथ साथ थी। उसने खेमे के पर्दे हटाने का हुक्म दिया। जब पर्दे हटे तो पूरा खेमे का अंदरूनी हिस्सा नूर रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी चमक आसपास की चीजों को रोशन कर रही थी। लड़की खेमे के अंदर गई और मुझे भी अंदर बुला लिया। वहाँ कई जवान लड़कियां थी जिनके हाथों में खुशबू से भरे बर्तन थे। वो ऊद की धुनी दे रही थी। लड़की ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? इतना इंतजाम क्यों किया जा रहा है और तुम किसके लिए ये खुशबू फैला रही हो? उन लड़कियों ने जवाब दिया, आज एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है। हम उसका स्वागत करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये इंतजाम उसी के लिए है।
پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا اے رابعہ، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہے، اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی زندگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنی بہنوں اپنی ماؤں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔